کورٹ میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے ریکارڈ کو کہ کم سے کم 100-125 کیس تقریباً ہمارے کیس دائر ہوتے ہیں ایک وکیل کے، مجھ جیسے وکیل کے. ہم نے صرف 17 سے 18 کیسز سے زیادہ ہمارے ابھی تک کوئی کیسز ہم نے دائر نہیں کیے. صرف اس بلڈنگ کی اور وکلاء کی ویلفیئر کے لیے، وکلاء کی سہولیات کے لیے ہم نے اپنی ذاتی معاملات کو پس پش ڈالا اور یہاں پر ہم وکلاء کی خدمت کے لیے جو ہے وہ اس بلڈنگ کو ہم نے آج کھڑا کیا. آج یہاں پر پراسیکیوٹر جنرل آفس، ایڈوکیٹ جنرل آفس، ایڈیشنل اٹارنی جنرل آفس یہاں پہ موجود ہے. ہم نے یہاں وکلاء کے لیے لائبریری، کیفیٹیریا، کافی شاپ، لائبریری کے علاوہ 2 ہال جو ہے وہ ہم نے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ جو گراؤنڈ فلور سارا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پاس ہے. یہاں جب ہم آئے تو گورنمنٹ نے PC1 سے وہ ایڈیٹوریم کو نکال دیا تھا اور اس میں موجودہ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ صاحب کی خصوصی مہربانی ہوئی کہ انہوں نے اس PC1 میں دوبارہ ایڈیٹوریم کو ڈالا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بلڈنگ کو بنانے میں جہاں ہمارے سابقہ صدور اور سیکرٹری صاحبان کا ہاتھ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو کاوش کی، اگر میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کی مہربانی یا ان کی کاوش کو میں نہ سراہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. میری موجودہ حکومت سے یہ 10 بستہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے وہ سٹیپ مت اٹھائیں کہ وکلاء جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں کوئی ایسا قدم اٹھانے کے. ہم بالکل نہیں چاہتے، ہم بالکل کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، کسی ادارے کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، کسی عدالت کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چاہتے. تو میری آپ کی توسط سے تمام اداروں، تمام عدالتوں کو، تمام جو گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں موجود ہے اس کو آپ یہیں پہ رہنے دیں، کام کرنے دیں، اور جو آئینی عدالت ہے اس کو وفاقی شہری عدالت میں آپ وہاں پہ ان کو شفٹ کر دیں. جہاں تک یہاں کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈسٹرب نہ کریں، اور وہاں پر موزوں جگہ ہے وہاں پہ تشریف لے کے جائیں. باقی جو چیزیں ہیں ہم نے بڑی مشکل سے یہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ایک مناسب جگہ بنائی ہے، اور پھر ہمیں آپ 1980 میں لے کے چلے جائیں گے. جب آپ 1980 میں لے کے چلے جائیں گے تو پھر ہماری وہ حالت ہوگی جو آپ نے F8 میں ہمارے وکلاء کی بھی اور ہمارے ججز کی بھی آپ نے حالت دیکھی ہوگی. آپ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ G10 کے اندر پہلے کام کرتی رہی. جو ہی G10 سے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں پہ آئی تو پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے AC بھی کوئی اتار کے لے کے چلا گیا. وہاں پہ اوپر جو چادریں پڑی ہوئی تھیں وہ بھی اتار کے لے کے چلے گئے. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اگر آپ اس کو شفٹ وہاں جلدی میں کریں گے تو وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. یہاں پر وہی اختیارات ہیں. اپیلنٹ جوریسڈکشن جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت میں جائے گی، لیکن ہائی کورٹ میں بھی یہاں پر وہ تمام کی تمام چیزیں ہونی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی شجار شان یہی بلڈنگ ہے. لہٰذا مہربانی فرما کر ہمارے ججز کو بھی تنگ نہ کیا جائے اور وکلاء کو بھی تنگ نہ کیا جائے. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. میں عرض یہ کر دوں، مجھے پتا تھا کہ یہ آپ کا کوشچن ہماری طرف آنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ جو بار ہے یہ اس کا ڈومین نہیں ہے. یہ اس کا بالکل ڈومین نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اپنا کوئی بیان جاری کرے. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے. آج ہمارے 24 کے 24 ممبر ایگزیکٹو بشمول ہم نے بیٹھ کر یہ چیزیں طے کی ہیں. ہم نے کبھی ایک ون سائیڈڈ ٹریفک کبھی نہیں چلائی. بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ وہ الیکشن لڑیں،
یہ الیکشن سٹنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس بار کو بنانا ہے, ہم نے اس گھر کو مضبوط کرنا ہے. میرے لیے کوئی بھی شخص کر دے, ایک ہمارے ممبر ایگزیکٹو کام کریں, دوسرے کریں, چوتھے کریں, پانچویں کریں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ینگ لوگ جو ابھی جن کی سال 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کی سٹینڈنگ ہے, انہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھیں, وہ زندگی کی وہ بہاریں نہیں دیکھیں جو ہمارے جیسے یہ سفید پوش جو جن کی داڑھی مبارک سفید ہو چکی ہے, 30 سال ہماری وکالت کو ہو چکے ہیں, ہمیں آپ -0 پہ لے کے جائیں گے. اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ -0 پہ چلے جائیں گے. تو لہٰذا میں ان سے بھی, ڈسٹرکٹ کورٹ کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کو ہمارے ساتھ یہ نیگوسیشن کرنی چاہیے تھی, ہمیں بتاتے. اسی حوالے سے آج ہم نے تمام جو سابق سیکرٹری تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تمام جو صدر تھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے, ہم نے ان کو بھی یہاں پہ انوائٹ کیا آج چائے پہ, اور ان کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو اور وکلاء کو آپ -0 پہ مت لے کے جائیں. یہ ان کو ہم 80 ڈگری پہ اگر لے کے آئے ہیں تو اس کا 80 ڈگری پر لاتے لاتے ہمارے 45 سال لگ چکے ہیں, اور ہماری 45 سال کی جو محنت ہے وکلاء کی وہ ہماری ضائع ہو جائے گی. کل بھی اجلاس کیا. جب یہاں پہ ہائی کورٹ آئی تب بھی سچویشن یہی تھی. اب بھی اگر آپ زبردستی آپ کو G10 بھیجا جاتا ہے تو آپ کا کیا ہوگا؟ میری بات سنیں, میں کوئی فوجی نہیں ہوں, میں نے فوجی کپڑے نہیں پہنے ہوئے, میرے پاس کوئی یونیفارم نہیں ہے, ہمارے پاس تو یہ وہ یونیفارم ہے, ہم اس کے ڈومین میں رہ کے بات کر رہے ہیں. F8 کے اندر کچہری موجود تھی, وہ بھی جن لوگوں نے اس کچہری کا اشر نشر کیا ان کا بھی آپ نے اشر نشر دیکھ لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. جو لوگ اس معاملات میں مخلوق خدا کی کے خلاف کام کرتے ہیں ان کا اشر پھر ایسا ہی ہوتا ہے جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. آپ کا حتمی اقدام کیا ہوگا جب آپ فورسفلی آپ کوئی دیکھیں ایک بات یہ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ ہمارا پروٹیسٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے, قانون کے اندر, قانون کے ڈومین کے اندر رہ کے کرنا ہمارا پروٹیسٹ حق ہے. ہمارے پاس تو کوئی بندوق نہیں ہے, ہمارے پاس تو لاٹھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو کتاب ہے, ہم کوئی نہ کہیں تو جائیں گے یا ہم کم پروٹیسٹ ضرور کریں گے. اور کوئی سوال جی؟ دیکھیں یہ بات کی باتیں ہیں, یہ بات میں جب ایسی بات ہوئی, جب کوئی بات نہیں کریں گے تو پھر اس پہ میں اکیلا واجد گیلانی کچھ نہیں ہوں, میں نے جو بھی بات کی, جو بھی چیزیں کی, پہلے ڈیسائیڈ کر کے ہم باہر آئے. تو لہٰذا ایسی بات ہوئی تو تب بھی ہم سارے مل کے فیصلہ کریں گے, اور باقاعدہ طور پر اعظم عزیز طارق صاحب سے ان کو کہیں گے کہ جی کہ آپ ہم کام کرنے لگیں, بتائیں گے ان کو انشاءاللہ. اس میں ثاقب بشیر صاحب کے 1-2 کویسچن کا میں آنسر کروں گا, چونکہ آج آپ سب دوستوں کو تکلیف بھی اسی لیے دی کہ چونکہ یہ بڑا ریلیونٹ کویسچن بھی تھے. اس شفٹنگ کا صرف حوالہ دوں گا کہ یہ ایک ریومر سے شروع ہوئی ہے, ریالٹی اس میں ہے نہیں. وہ بھی آپ ہی کسی دوست نے چینل پہ چلائی اور اس کے بعد چل گئی. ڈسٹرکٹ کورٹ نے ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس بلایا جو کہ ان کی جوریڈکشن نہیں تھی, اور نہ ہی ہم اس میں جا رہے ہیں, نہ اس کا حصہ بن رہے ہیں, اور نہ ہم جائیں گے. آج سب سے پہلے میں نے پریس کانفرنس کی بھی اس میں آپ کو کلیئرٹی دے دی, گیلانی صاحب کی پریس کانفرنس آ گئی. آج ہم نے اپنا ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس بلایا تو اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, شفٹنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. شفٹنگ 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں آپ کو بتا دوں, شفٹنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. شفٹنگ نہیں ہوگی, شفٹنگ ہوگی تو مزاحمت کریں گے. ہم انسان ہیں اور انسان میں ریزسٹنس ضرور ہوتی ہے, اور یہ شرح دستور ہے, تو شرح دستور پہ تمام آئینی ادارے موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اس کی مستقل بلڈنگ ہے, ہم نہ کمزور تھے نہ کمزور ہیں, اور انشاءاللہ ہم ادھر موجود ہیں. اس کے حوالے سے
आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मुलाकात हुई, चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई, तो किसी जगह पे ये चीज़ है ही नहीं कि शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर आपको वाज़े करूँ कि किसी जगह पे अगर ये चीज़ सोची जा रही है, समझी जा रही है, ऐसा ही स्टेट ऑफ द आर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करें, पूरा सेक्टर अलाट करें जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से, जिसमें वकला के लिए तमाम सहूलियात मौजूद होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से मौजूद होनी चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से मौजूद होनी चाहिए। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, इधर से चाबी तब देंगे जब उधर का पोजेशन आप हमें देंगे और हमें चाबी हवाले करेंगे। जी आज हर चीज़ तैयार है, आप आके सिर्फ बैठ जाएं। ऐसा नहीं होगा कि माजी में जैसे हुआ कि अदालतें शिफ्ट हो गई, वकला का पुरसाने हाल नहीं था। वकला के पुरसाने हाल मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एग्जेक्टिव बॉडी, हम सब मजबूत लोग हैं और मौक़िफ़ रखते हैं। इसमें लॉ मिनिस्टर साहब ने चुके हमें बताया कि अगर कोई चीज़ हुई तो आप सब ऑन बोर्ड होंगे। चीफ जस्टिस साहब से बात हुई और इसी हवाले से आज सुबह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अरुण रशीद साहब आए हुए थे, कुछ हमारे सीनियर दोस्त आए हुए थे, साबिक सदूर सेक्रेटरी साहबान, उन्होंने भी हमारी मौक़िफ़ की तईद की। और कल आने वाले कल में हमने एक बड़ा इजलास बुलाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सदर सेक्रेटरी साहबान आएंगे, इस्लामाबाद बार कौंसिल के मौजूदा और जो नए इलेक्ट हुए हैं उनको इनवाइट किया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कैबिनेट आएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कैबिनेट मौजूद होगी और हम एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेके आएंगे। कल 10 बजे इजलास है, इसलिए ज़रूर ये एहतजाज की सूरत में अगर हमने पूरा साल चूँकि ये हुकूमत हमारी है, अदारे हमारे हैं, हमने इनको सपोर्ट किया हर अच्छे फ़ैसले के साथ, लेकिन हमें अगर दीवार से लगाएंगे तो मज़ामत आएगी। वकला को जब भी दीवार से लगाया गया मज़ामत आई और फिर उसका हशर माजी में देखा गया है। हम चूँकि बिल्कुल आपके लोगों के साथ है तो इसलिए हमें दीवार से ना लगाएं कि ऐसा ना हो कि हमें वकला कन्वेंशन बुलाना पड़े और मज़ामत की